نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 6 کا ریکیپ، آیت 148۔ اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ کی ہو، قول کی ہو یا عمل کی ہو۔ یہاں خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ برا قول اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والا ظلم بتا سکتا ہے۔ صاحب حق کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں، یعنی جو اس نے لیا تھا ویسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو بری بات بیان کرنا سخت ناپسند ہے، لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا اظہار کر سکے۔ آیت نمبر 149، ہمیشہ چھپا کر نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ چاہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا یا دوسرے کی برائی نہیں کی؟ اگر ہم ایک دوسرے کو درگزر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں سوچ لیا کہ ان کا وظیفہ بند کر دینا ہے، تو اللہ نے اس پر سورہ نور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو معاف کرنے کا فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صرف استغفار کی تسبیح ہی نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پہ ظلم کرے اسے درگزر کر دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے، بلکہ یہ کہ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، احسن تدبیر کے ساتھ اس کو دور کرنا چاہیے اور رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اصل بڑائی اللہ رب العزت کی ہے۔ کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں، بڑائی تو اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہمیں جھکنا آنا چاہیے، اور جو ہمارے ساتھ برا کرے اس پر احسان کرو، یہ بڑے دل کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، یہ توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کبھی دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے کو حق سے بڑھ کر دینے سے اس سے زیادہ بھی دے دینا چاہیے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی ہی پاتا ہے۔ اب ہم 7واں سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میری کسی بہن کو کچھ کہنا ہو، کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہو، اب تک ہم نے 6 سپارے پڑھے ہیں، یا کل کے سپارے سے جو بہنیں کل موجود تھیں، اور کچھ اپنا ایکسپیرینس اگر کسی کو شیئر کرنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد ہم 5-7 منٹ کی ڈسکشن کے بعد اپنا 7 سپارہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے رام؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ جی ربیہ، کل کے سپارے میں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی جی کہ پلیز۔ ہمیں ہر نعمت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں مل گیا ہے اس پر ہی صبر کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔
اور ہم میں ہر گناہ پر جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے شعوری ایمان کے ساتھ. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اور کبھی بھی تکبر جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی گناہ کے ضمن میں آتا ہے. اور کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے, اسپیس دینا چاہیے. اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہیے کہ جو ہم چاہ رہے ہوں اگلے کو سکھانا, وہ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ایسا عمل کر کے دکھانا چاہیے تاکہ وہ اس سے سیکھے, نہ کہ ہم جو ہے وہ بات کر کے یا اس کو جبر کر کے اس سے اپنی کوئی بات جو ہے وہ منوائیں. اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ مسنون طریقہ اختیار کرنا چاہیے, جو کہ ہمیں سنت کے طریقے سے ثابت ہے. اور معاف کرنے ہر مطلب اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو معاف کر دینا چاہیے, مطلب بڑا دل کر کے, اور دل میں یہ بات رکھنی نہیں چاہیے. بالکل, جزاک اللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھے پوائنٹس آپ نے نوٹ کیے اور بہت اچھی باتیں آپ اپنے عمل میں لے کر آنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لے بھی آئی ہوں گی. بہت اچھا لگا جی. اور کوئی بہن ڈسکس کرنا چاہیں گی؟ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کسی کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یا ایک دو دن کے بعد ہم پھر ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ ارم آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے, تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار, ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں, اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں, جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا. اللہ کے کلام کو سن کے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو اللہ کو کلام کو سنتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا, تو حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. جب صحابہ کرام کو کوئی چیز قرآن کو ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اس کو بار بار پڑھتے تھے. جب ان پہ رکعت طاری نہیں ہوتی تھی تو اس کو بار بار پڑھتے تھے کہ شاید ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اگر ہم پہ سمجھ آئی ہوتی, اگر ہمیں اس کی حق شناسی ہو گئی ہوتی, تو ہمارے دلوں کا یہ حال نہ ہوتا. وہ اس کو بار بار پڑھتے, اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آتی تو استغفر اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ لازمی کہیں کوئی ہم سے ہی گناہ ہو گیا ہے, ہم سے ہی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے اس حق شناسی میں, اور ہمارے دلوں کی کیفیت ویسی ہی کی ویسی رہ رہی ہے جیسے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تھے یا وہ آیات اسپیسیفک پڑھنے سے پہلے تھے. یہاں پر ہمارے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کہ ہمارے دلوں کی کیفیت جب ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی طرف سے ہم 2 یا 3 یا 4 قرآن ختم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اور اپنے جو مینس کہ ہم اپنے دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کا ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, جو صرف عربی عبارت کی ٹیکسٹ ہوتا ہے, تو اس کو پڑھنے کے بعد ہماری جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے دل کی, کیا وہ ویسی ہی رہتی ہے کہ بدل جاتی ہے؟ اگر ویسی ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حق شناسی نہیں ہوئی. اور ظاہر بات ہے حق شناسی کیسے ہو سکتی ہے جب ہم اس کے متن کو ہی نہیں سمجھیں گے, اس کا ترجمہ ہی نہیں سمجھیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, تو ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے. ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں, جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اپنے پہ طاری کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو یہ نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی. قرآن کے ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن پڑھو, قرآن کے بدلے اللہ نیکی دے گا, اللہ جنتیں دے گا, جنتوں میں داخل کرے گا. وہ جو حق شناسی کرتے ہیں, جو قرآن پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں.
وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ اس آیت میں دو باتیں کی طرف ارشاد ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ خود حلال اور حرام کے مختار نہ بن بیٹھو، اپنی طرف سے کوئی چیز حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیروکرار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی راہبوں اور ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے لوگوں جو پیشوا تھے، جو امام تھے، ان کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار مت کرو۔ یعنی کہ ان باقی مذاہب میں رہبانیت ہے، ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرتے رہو۔ دوسرے مذاہب میں یہ چیزیں ہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو تم پہ حلال کر دیا گیا اس کو اپنے پہ خود حرام نہ کر دو۔ دنیا کی ساری لذتیں حلال کر دی گئی ہمارے پہ، لیکن ان کا ایک طریقہ رکھ دیا گیا کہ کس طریقے سے ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ رکھ دیا گیا، وہ ہمیں کہیں نہیں کہا کہ اپنی شادیاں نہ کرے، جیسے عیسائی مذہب میں ہے کہ ان کے جو نانز ہوتی ہیں وہ ساری عمر شادیاں نہیں کرتی ہیں، جو پریسٹ ہوتے ہیں وہ ساری عمر شادی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں شادی کا ایک طریقہ رکھ دیا گیا ہے، اپنے طریقے پہ جا کے آپ وہ صحیح کام اپنے جو جائز طریقے سے یہ تعلق آپ نبھا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا کہا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک، فجر سحری سے لے کے مغرب تک آپ روزہ رکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ 3 دن کھائیں کچھ نہ، یا اپنے پہ جان بوجھ کے کچھ نہ کھائیں، یہ کہیں کہ ہم تو بہت اللہ والے ہیں۔ روزہ رکھیں لیکن اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پہ قسموں کی بات پہلے بھی ذکر کی ہے۔ قسمیں جو عام قسمیں کھا لینی وہ اس میں ایسا نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا نام لے کے اللہ کی قسم کھا کے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں یا کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا۔ اب وہ کام آپ نے خود ہی سے اپنے پہ فرض کر لیا، اللہ نے اس کا نہیں کہا تھا فرض کرنے کے لیے، آپ نے وہ قسم کھا کے اللہ کی قسم کہہ کے وہ کام خود ہی اپنے پہ فرض کر لیا۔ اور اب اگر کسی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پاتے ہو اور وہ آپ کی قسم ٹوٹ گئی، آپ کا جو اللہ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ کو گواہ بنا کے جو آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ آپ نے خود ہی توڑ دیا، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کا اللہ نے کفارہ رکھا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانی ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو اپنی قسمیں کھاتے ہوئے ہم ہر بات میں اللہ کی قسم، ہر بات میں اللہ کی قسم کہہ دیتے ہیں، صرف اپنے بات کو وزن، اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ہم اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، یا ہم بہت ہی کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ اب اس کا قرآن اور حدیث میں تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ ہم اللہ کے ساتھ چیلنج تو کر نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام کر دے گا تو میں یہ کروں گا، اگر یہ کام کر دے گا تو میں وہ کروں گا۔ ہم اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی بھلائی دے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ہم اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم تڑی میں قسمیں کھائیں کہ جی اللہ تعالیٰ اگر یہ کام ہو گیا، تجھے گواہ بنا کے ہم کہتے ہیں یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ اللہ کو آپ کے نفلوں کی، یا آپ کو کسی کھانے کھلانے کی، یا کسی روزے کی، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے، اور بلا وجہ وہ چیزیں اپنے پہ فرض نہ کر بیٹھیں جن کو اللہ نے فرض نہیں کیا۔